بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ تمام تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور اس کائنات کو وجود بخشا۔ بعد انگینت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حاضرین، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کی جانب سے سالوں پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ انبیاء اکرام اور سلف صالحین کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے علماء اکرام کے ذریعے سے، تاکہ تمام انبیاء کی اور سلف صالحین کی زندگی کا ہم جائزہ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں کہ وہ کس طرح رہا کرتے تھے، ان کی زندگیاں کس طرح تھی، وہ اپنی زندگیوں میں کن کن چیزوں کو اپنائے ہوئے تھے اور شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، توحید کو اپنانے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے اس دین اور اس شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، وہ جذبہ کس قدر تھا۔ اور جب ہم مطالعہ کریں گے، جب ہم ان کا جائزہ لیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام کی، انبیاء کی، سلف صالحین کی زندگی اس طرح تھی، تو ہم اپنی زندگی میں بھی ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین، الحمدللہ یہ سلسلہ سالوں سے چلتے آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جو سلسلہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکی دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور مدنی دور میں ہم داخل ہوئے اور مدنی دور میں ہم چل رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کی قسطوں میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بعد مدنی دور جو دور تھا، اس میں مسلمانوں کو کس طرح کی پریشانیاں اٹھانا پڑی تھی، کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہود کی براہدی ہو، یہود کی نافرمانیاں ہو، یا کفار مکہ کی جانب سے دی گئی پریشانیاں ہو، ان تمام پریشانیوں اور ان تمام تکلیفوں سے مسلمان اور صحابہ اکرام جھوج رہے تھے۔ ہم نے دیکھا جنگ احزاب کے اندر مسلمانوں نے کس طرح کی پریشانیاں اٹھائی، کس طرح سے کفار مکہ نے اہل مدینہ اور مسلمانوں کا محاصرہ کیا۔ مگر تاریخ نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، کافروں کی صفوں میں اللہ نے اختلاف پیدا کیا اور طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے کافروں کے لشکر کو تتر بتر اللہ رب العالمین نے کر دیا اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد جنگ بنو قریظہ میں جو بدعہدی کی گئی تھی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو سزا دی، وہ بھی ہم نے علماء کرام کے ذریعے سے سنا۔ اس کے بعد ہم نے واقعہ افک دیکھا، جو ایک عظیم واقعہ تاریخ میں پیش آیا تھا، سیرت میں پیش آیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا۔ یہ سارے واقعات ہم نے تفصیلی علماء کرام کے ذریعے سے پچھلی قسطوں میں سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، مدنی دور کا پہلا مرحلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو مختلف قسم کی لڑائیوں اور الجھنوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے شہید، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بہادر صحابہ جو علمی لحاظ سے بہت آگے تھے، فوجی لحاظ سے بہت آگے تھے، بہت سارے صحابہ شہادت کا درجہ پا چکے تھے، بہت بڑے سردار صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دین مکمل کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دین کامل کرنا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دین کو کامل کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، مذہب اسلام کا غلبہ چاہیے، اور اگر مذہب اسلام کا غلبہ چاہیے تو اس کے لیے قربانیاں لگتی ہے، جو صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ صحابہ اکرام نے پیش کیا۔ بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ ہے، اپنی جان تک انہوں نے گوا دی اس مذہب اسلام کو قائم رکھنے کے لیے، اس مذہب اسلام کے غلبے کے لیے۔ اور کوئی بھی کام، کوئی بھی بڑا کام قربانیوں کے بنا مکمل نہیں ہوتا، لہذا اب تک ہم نے دیکھا کہ تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کا پیچھا کیا کرتے تھے، جہاں مسلمان جاتے ان کا پیچھا کیا کرتے تھے، مگر
اور اب تک اسلام میں داخل ہونے کی تعداد والوں کی تعداد بھی کم تھی. یہاں تک کا جو واقعہ ہے بہت کم لوگ جو ہے مٹھی بھر تعداد جو ہے وہ مسلمان ہوا کرتی تھی. تھوڑے تھوڑے صحابہ مسلمان ہوئے تھے. ابھی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی. لہذا اس کے بعد یعنی اس واقعے کے بعد جو آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا. میری مراد ہے صلح حدیبیہ سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. اشتہار کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کو ماننے والے صحابہ اس صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کو ماننے والوں کی تعداد کس قدر بڑھ گئی, کتنی معمولی غیر معمولی تعداد میں ان کی اضافہ ہو گیا. اور یہ صلح حدیبیہ جو ہے سیرت میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صلح حدیبیہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور اس کی اہمیت اور فضیلت یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کے واقعے پر پوری ایک سورت نازل کی ہے. جانتے ہیں کون سی سورت ہے؟ کون سی سورت ہے؟ صلح حدیبیہ کے واقعے پر اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے. سورہ فتح 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے جس کی ابتدائی ایت میں نے تلاوت کی تھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ ایسی سورت ہے جو صلح حدیبیہ کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے یہ سورت نازل کی ہے. بہرحال صلح حدیبیہ سیرت کا وہ عظیم الشان گوشہ ہے جس نے اسلام اور مسلمان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا تھا. اسلام کی تاریخ بدل دی اس واقعے میں. جو نتائج اور ثمرات مسلمانوں کو بہت ساری جنگوں سے نہیں ملے تھے اس صلح سے مل گئے تھے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان اور اسلام کے عروج کا ٹرننگ پوائنٹ اگر کوئی ہے تو وہ صلح حدیبیہ. ٹرننگ پوائنٹ یہاں سے مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا. فتح مکہ بھی تو اسی کا پیش خدمت تھا نا, اس کے بعد ہی تو فتح مکہ ہوئی. آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. اگر صلح حدیبیہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں سے بہتر ہے. دنیا و مافیا سے بہتر ہے یہ صلح حدیبیہ, اور اس پر جو صورت نازل ہوئی وہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہتر ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم الشان واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس حدیبیہ کے واقعے کو, اس موقع کو انشاءاللہ میں 2 قسطوں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی جسارت کر دوں گا. مجھ جیسے کم علم کو یہ موقع ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں. انشاءاللہ 2 قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ حدیبیہ یہ کیوں ہوا, صلح حدیبیہ کیوں واقع ہوئی, اس کے سبب کیا بنا, اس کے بعد اس کا پورا واقعہ جو ہے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے صلح کی دفعات کیا کی, اس کے بعد صلح سے جو نتائج اخذ کیے گئے یا جو اس کے نتائج نکلے, کیا کیا واقعات پیش آئے, انشاءاللہ 2 قسطوں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہنے اور حق کے مطابق ہم تمام لوگوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین, یہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے تقریباً 1 منزل اور مدینہ سے غالباً 9 منازل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے. اس کنویں کو حدیبیہ کہا جاتا تھا اور اس کنویں کی وجہ سے اس کا نام حدیبیہ پڑا. وہاں پر سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے ایک صلح نامہ طے فرمایا تھا. یہ تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہو گیا. آئیے اس کا سبب دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ کے اسباب کیا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ اور اس کے بعد کے فوجی مہمات سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا. اور خواب میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے بال کو چھلایا, بہت سارے لوگوں نے اپنے بال کو قصر کیا یعنی چھوٹا کیا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا اور نبیوں کے بعد خوف سچ ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوف صحابہ اکرام کو بتا دیا. صحابہ اکرام بڑے خوش ہو گئے. صحابہ اکرام جانتے تھے نا نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا, نبی کا خواب یہ وہی الہی ہوا کرتی ہے. لہٰذا صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے کہ آج مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا, بیت اللہ کی زیارت کا موقع ملے گا. اور صحابہ اکرام کے خوش ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے پہلے وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اس لیے خوش ہوئے یا صحابہ اس لیے خوش ہوئے کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے ملے گا. اس کی اپنی تعظیم ہے نا اللہ کے گھر کی. اگر کسی سے پوچھا جائے, کسی بھی مسلمان سے, کسی بھی مکتب ذکر کو ماننے والا ہو کہ بھائی آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع مل رہا ہے, کتنا خوش ہوگا سوچیے. بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع ملا ہے جس کا احترام ہر مسلمان کو ہے. جو خانہ کعبہ کا یا بیت اللہ کا احترام نہ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے.
لہذا ایک تو بیت اللہ کا احترام، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی اتنی فضیلتیں بتائی تھی، عمرہ کی اتنی فضیلتیں جو صحابہ کرام کے دل میں تھی. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور صحابہ کرام تو سب سے پہلے ماننے والے تھے، نیک کاموں میں سب سے پہلے پیش رہتے تھے. اور تیسری چیز یہ بھی تھی کہ ابھی جو مسلمان ہوئے تھے، جو صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں کے بہت سارے صحابہ مہاجر تھے، یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے اور مکہ میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کے جاننے والے تھے، پہچان والے تھے. ان لوگوں نے کیا سوچا، چلو طواف کرنے کا موقع ملے گا، عمرہ کا موقع ملے گا، اپنا گھر بار دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے. یہ ایک خوشی ایک الگ تھی ان کو. لہذا بہرحال مسلمانوں کو بڑی خوشی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا ہے، مطلب اس سال ہم کو بیت اللہ کا طواف کرنے کا موقع ملے گا، خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع ملے گا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خطرہ یہ ضرور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خطرہ تھا کہ قریش جو ہے، کفار قریش اتنی آسانی سے تو مسلمانوں کو عمرہ کرنے دیں گے نہیں، مسلمانوں کو اتنی آسانی سے عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ترکیبیں اپنائی. پہلی ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنائی کہ عام اعلان کر دیا کہ عمرہ کے سفر کے لیے نکلنا ہے، بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلنا ہے، جس کو آنا ہے چلے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ عرب کی عادت یہ ہوتی تھی کہ عمرہ کرتے وقت ہتھیار ساتھ میں نہیں لیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار ساتھ میں لیا. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبہ بندی یہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے منصوبہ بند ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب اپنائی کہ سب سے پہلے جب سفر شروع کیا تو ایک صحابی کو جن کا نام بشر بن حارث الخزائی ہے، ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ قریش کا ریئیکشن کیا ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا کیونکہ تجارتی قافلوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے عرب میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. لہذا ان کو پتہ چل گیا ہے، لہذا جا کر کے دیکھو کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ان کا رد عمل کیا ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اب اس عمرہ کے لیے وہ لوگ کس طرح حکمت عملی اپنا رہے ہیں، مسلمانوں کو روکنے کے لیے وہ لوگ کے پاس کیا ترکیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بھیج دیا. بہرحال مکہ کی طرف روانگی کا سفر شروع کیا. ذی القعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں، ابھی ذی القعدہ ہی چل رہا ہے نا، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 دونوں تعداد تاریخ میں موجود ہے، 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے، سفر شروع کیا عمرہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی جگہ پر عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا، کہا کہ مدینہ میں کچھ ہوتا ہے آپ سنبھال لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. 1400 صحابہ 1500 صحابہ تھے، ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانور تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، جو عمرہ کے لیے قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عربی ہے، کچھ دیہاتی ہے، کچھ بدو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں. اتنا اعلان کیا گیا، اس کے باوجود بھی کچھ بدو ہے جو بہانہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہمیں کام ہے، ہمارے اہل و عیال کا کام ہے، ہمارے گھر پہ کام ہے، ہمیں تجارت کا دیکھنا ہے، ہمیں معاش کا دیکھنا ہے. یہ سارے کچھ بہانہ کر کے وہ پیچھے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ فتح میں ہی اللہ نے ان کا پول کھول دیا، ان کی پول کھول دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك بكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سورہ فتح کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعرابی پیچھے رہ رہے، یہ جو دیہاتی پیچھے رہ رہے، وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر بار نے، ہمیں اپنے اہل و عیال نے اپنی تجارت سے مشغول کر رکھا ہے. اللہ نے کیا کہا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ مشغول ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ، ان کے جو دل میں ہے وہ اپنی زبان پر نہیں لاتے ہیں. ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں یہ ہے کہ مکہ کے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں کہ مسلمان مکہ جائیں اور عمرہ کریں. قریش مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، مسلمان ہتھیار نہیں ہے مسلمان کے پاس، جائیں گے تو قریش کس طرح عمرہ کرنے دیں گے؟ وہ ڈر کے مارے پیچھے رہ گئے. معاملہ یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پول کھول دی. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی چیز کا اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ فائدہ یا نقصان پہنچانا چاہے.
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس فائدے کو روک سکتا ہے؟ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کون اس نقصان کو فائدے میں بدل سکتا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے. کسی کو فائدہ پہنچانے چاہے تو کوئی اس کو نقصان میں بدل نہیں سکتا, اور اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو فائدے میں بدل نہیں سکتا. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. اللہ نے کہا کہ یہ عربی سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا. اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں خود بھی مالک نہیں ہوں اس کا. لہذا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بلکہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو مسلمان جا رہے ہیں, یہ جو رسول جا رہے ہیں, ساتھ میں مومن جا رہے ہیں, وہ جا تو رہے ہیں لیکن واپس اپنے اہل و عیال کی طرف نہیں آئیں گے. یہ برا گمان ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ نے کیا کہا؟ یہ اعرابی جو گمان کرتے ہیں کہ یہ عمرہ کے لیے مسلمان جا رہے ہیں, مومن جا رہے ہیں, اللہ کے نبی جا رہے ہیں, یہ واپس نہیں آئیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف سے, یہ برا گمان ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ انتظار نہیں کیا. وہ جو اعرابی یا جو لوگ نہیں آئے تھے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا, نکل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذوالحلیفہ کے موقع پر, ذوالحلیفہ چونکہ میقات ہوا کرتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے موقع پر پہنچ کر احرام باندھا, صحابہ کرام نے احرام باندھا اور اپنے ہدی کے جانور کو قلادے پہنائے ہیں. عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جو اونٹ ہے نا, اونٹ کو وہ لوگ خون سے نشان کیا کرتے تھے, اور جو بھیڑ اور بکرے ہوتے ہیں اس کو گلے میں قلادے پہنایا کرتے تھے. اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا, آج بھی یہ دستور عرب میں موجود ہے, اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہدی کا جانور ہے, قربانی کا جانور ہے جو عمرہ اور حج کے لیے جاتا ہے. لہٰذا جب ایسے کوئی جانور ہوتے تھے تو ان سے کوئی تعارض نہیں کرتا تھا, کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا, ان کی کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا, صحابہ کرام نے وہ کیا. اب جب مقام اسفان پر پہنچے, اسفان ایک جگہ ہے, وہاں جب پہنچے تو جاسوس نے آ کر کے یہ خبر دی, جس کو بھیجا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے آ کر کے خبر دی کہ میں احابیش سے مل کر کے آ رہا ہوں. احابیش کس کو کہتے ہیں؟ احابیش کہتے ہیں مکہ کے اطراف کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں نا, وہ سارے دیہات مل کر کے ان کو احابیش کہا جاتا ہے. کہ میں احابیش سے مل کر کے آ رہا ہوں, وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. ان کو خبر لگ گئی ہے کہ آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہو, ان کو خبر لگ گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے, لہٰذا وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کچھ بھی ہو جائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے نہیں دیں گے. اس موقع سے وہ لوگ آئے تھے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک معلوم ہوا کہ خالد ابن ولید گھڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر قرال گمیم پہنچے ہیں. مرکزی راستہ ہے وہ قرال گمیم, وہاں پر خالد ابن ولید پہنچے ہیں. یہ مکہ سے 60-65 کلومیٹر دوری پر ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لڑائی یہ یقینی ہے, لڑائی یقینی ہے, کیونکہ ایک تو احابیش ہے وہ بھی لڑنے تیار ہے, اور ایک تو خالد ابن ولید ہے جو مسلمانوں کا راستہ روکنے, مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. ہمیشہ اللہ کے نبی سے مشورہ کیا کرتے تھے. مشورہ کیا کرنا چاہیے, کوئی بھی معاملہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. ایسے نازک موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ لوگ جو مکہ کے ارد گرد احابیش ہے نا, مکہ کے ارد گرد کے علاقے ہیں جن کو احابیش کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کے اہل و عیال پر دعویٰ بول دیا جائے, ان کے اہل و عیال پر دعویٰ بول دیا جائے. کیوں؟ اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر یہ احابیش قریش کے ساتھ اگر ہے نا, کفار قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کے اہل و عیال پر جب دعویٰ بولیں گے وہ قریش کا ساتھ چھوڑ کے اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں گے. اور دوسری چیز, اگر نہ بھی گئے تو ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی, مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں ہیں, لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہم عمرہ کریں, ہم عمرہ کا سفر جاری رکھیں, لیکن اگر کوئی ہمارے بیچ میں عائل ہوتا ہے تو ہم اس سے جنگ کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ خالد ابن ولید اپنی فوج کے ساتھ گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ آگے کھڑے ہیں. گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ خالد ابن ولید کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ظہر کا وقت ہوا تھا وہی قبلہ رخ ہو کر ظہر کی نماز ادا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی. خالد ابن ولید نے سوچا یار یہ اچھا موقع تھا, مسلمان نماز میں تھے, ہم ان کا خاتمہ کر سکتے تھے. کہا کہ اب اگلی نماز کا وقت آ رہا ہے نا عصر کا, اس میں کیا کریں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. لیکن جب اگلی نماز کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے سورہ صلاۃ الخوف کا حکم نازل کیا.
خوف کی نماز کا حکم اللہ نے نازل کر دیا. لہذا عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی ہے. صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے؟ جہاد کے موقع پر جو نماز ادا کی جاتی تھی، یعنی جب دشمن سے جنگ کا اور لڑائی کا خطرہ ہو یا عین لڑائی کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وہ صلاۃ الخوف ادا کرے. فرض نماز کا اگر وقت ہو تو اپنی نمازوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک اگلی صف ایک پچھلی صف. ایک صف جب سجدہ کرے گی دوسری صف ویسی کھڑی رہے گی تاکہ دشمن کو یہ حملہ نہ کرے. پھر جب یہ سجدے سے فارغ ہوگی پھر دوسری صف جا کے سجدے میں اپنے طور سے سجدہ کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی عصر کی نماز. خالد بن ولید کے ہاتھ سے موقع چھوٹ گیا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑائی سے بچنا چاہتے تھے، پھر صحابہ سے مشورہ کیا اللہ کے نبی نے، اور لڑائی سے بچنا چاہتے تھے، عمرہ کرنا چاہتے تھے. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید جہاں ہے نا ان کو وہیں رہنے دو، ہم اپنا راستہ چینج کرتے ہیں، اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی کہ چالاکی سے جہاں خالد بن ولید کھڑے ہیں، ان کا دستہ کھڑا ہے، ان کی فوج کھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، دائیں جانب کا راستہ اختیار کہا. وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرپیش اور پہاڑی گھاٹیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ جو مشکل راستہ تھا، گھاٹیوں والا راستہ تھا، بڑا راستہ تھا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اپنایا جو وہاں سے ہو کر کے جدہ سے ہو کر کے مکہ جاتا ہے. لیکن وہاں تک آنے پرپیش گھاٹیاں تھی، بڑی مشکل اور بڑی تکلیف دہ گھاٹیاں تھیں، اوپر چڑھنا پڑتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لڑائی کے ارادے سے آئے نہیں تھے، خالد بن ولید بیچ میں کھڑے تھے، وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، یعنی مکہ سے مغربی جانب کا راستہ اپنایا. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے مکہ جانا تھا، عمرہ کرنا تھا، اور وہ گھاٹیاں آ رہی تھی بیچ میں اور بہت بڑی واقعات تھی، تکلیف گزار، یعنی اوپر چڑھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کا نام تھا سنیت البرار. سنیت البرار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو انسان سنیت البرار سے گزرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسا ہی اجر دے گا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں انٹر ہونے کے لیے جس اجر کا وعدہ کیا گیا تھا، جس گناہ کی بخشش کا وعدہ کیا تھا، وہی گناہ کی بخشش کا وعدہ، وہی اجر کی بخشش کا وعدہ اس شخص کے لیے بھی ہے جو سنیت البرار پر چڑھے گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، بشارت دی صحابہ کرام کو کہ جو چڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ کا وعدہ ہے بخشش کا. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی، صحابہ کرام کو ہمت دی کہ اس پہ چڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو سب سے پہلے لوگ چڑھے اور سب سے پہلے ہمارے گھوڑے یعنی قبیلے خزرج کے لوگ اوپر چڑھے، اس کے بعد آگے پیچھے لوگ چڑھے. سارے صحابہ اوپر چڑھ گئے سوائے ایک آدمی کے. اور وہ آدمی کون تھا؟ جانتے ہیں؟ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول وہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ بخش دیے جائیں گے سوائے اس سرخ اونٹ والے آدمی کے. صرف اس سرخ اونٹ والے آدمی کے سب بخش دیے جائیں گے. کیوں؟ وہ گھاٹی اوپر چڑھا تو تھا لیکن کیوں چڑھا تھا؟ اس کی کوئی چیز گم ہوئی تھی، وہ ڈھونڈنے کے لیے چڑھا تھا. صحابہ اکرام نے اس سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارے حق میں بھی بخشش کی دعا کریں. تو اس نے کیا کہا؟ اس بدبخت نے کہا کہ میری جو گمشدہ چیز ہے یا میں نے جو چیز اپنی گمشدہ کیا ہوں وہ چیز میں پاؤں، یہ مجھے بہتر ہے اس سے کہ تمہارے ساتھ میرے لیے بخشش کرے. اللہ اکبر. اس نے کیا کہا؟ مجھے میری گم کی ہوئی چیز چاہیے، وہ ملے میں یہاں سے چلا جاؤں گا. صحابہ اکرام کے ساتھ آنے کے لیے اس نے انکار کر دیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ دشوار گزار گھاٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو بشارت دی کہ جو اوپر چڑھے گا سنیت البرار پر چڑھے گا اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے لیے اجر کا وعدہ ہے. تو وہ اس لیے بھی تھا کہ وہ واقعی وہ گھاٹی بڑی دشوار گزار تھی، اوپر چڑھنا آسان نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھاٹی کے پیچھے کفار قریش ہے جو ہاتھ لگا کر کے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو مار دیں گے. یہ دونوں چیزیں تھی، یہ دونوں اندیشے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا یا صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دی. اور منافق ہے عبداللہ بن سلول، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا اور ان کا انجام ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَيَأْتُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو وہ سر مٹکاتے ہیں. منافقوں کا معاملہ ہے.
لہٰذا عبداللہ ابن سلول نے آنے سے منع کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا سارے لوگ بخش دیے گئے سوائے اس سرخ اونٹ کے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ سنیت المرار سے ہو کر حدیبیہ کے مقام تک جاتا ہے. اور یہاں خالد بن ولید کا معاملہ کیا تھا؟ خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ، اللہ کے نبی نے جو یہ راستہ اختیار کیا نا، گھاٹیوں کا راستہ، سنیت المرار سے حدیبیہ جانے کا راستہ جو اختیار کیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قرآ الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنعیم سے ہو کر کے حرم جاتا ہے، جہاں خالد بن ولید تعینات تھے، وہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بائیں جانب گزر گیا. وہ راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ تبدیل کر لیا. لیکن خالد بن ولید چونکہ چالاک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار دیکھا، دور سے مغربی جانب گرد و غبار آ رہا ہے. وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں نے راستہ تبدیل کیا ہے. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، فوراً بھاگے مکہ، اور مکہ والوں کو ان صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگ گئے. یہ خالد بن ولید کا معاملہ ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی کا نام تھا قصوہ اونٹنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ پہنچنے والے تھے، اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. صحابہ نے اٹھانا چاہا تو وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اونٹنی بیٹھ گئی. صحابہ اکرام نے کہا کہ خلعت الناقہ، اونٹنی اپنی جگہ پر اڑ گئی. اونٹنی اڑ گئی ہے، اٹھ نہیں رہی ہے. صحابہ اٹھا رہے لیکن وہ اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی قصوہ اونٹنی جو ہے اڑی ہے اور نہ اڑنا اس کی عادت ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہ اڑی ہے نہ اڑنا اس کی عادت ہے. اسے اس ذات نے روک کر کے رکھا ہے جس ذات نے مکہ سے ہاتھی والوں کو روک کر کے رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھی والوں کو اس لیے روک کر کے رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ مکہ میں خون نہ بہا جائے. مکہ بڑی عظیم جگہ ہے، خانہ کعبہ کی تعظیم اور احترام اپنی جگہ ہے، اور خانہ کعبہ کا احترام یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ میں یا مکہ میں خون نہیں بہایا جائے گا. اس لیے جس کو ہاتھی والے نے روک رکھا تھا، جس ذات نے ہاتھی والوں کو روک رکھا تھا، اسی ذات نے اس اونٹنی کو روک کر کے رکھا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کی تعظیم دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ کسی ایسی چیز کا ڈیمانڈ کریں گے، ایسی چیز کا سوال کریں گے، یا مجھ سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کی اور بیت اللہ کی تعظیم ہے، تو میں دے دوں گا. کوئی بھی چیز ہوتی، اگر وہ مانگتے ہیں کوئی چیز ایسی جس سے اللہ کی تعظیم ہو، بیت اللہ کی تعظیم ہو، تو وہ میں چیز انہیں دے دوں گا. اور حرم کی تعظیم میں یہ چیز بھی داخل تھی کہ وہاں پر خون نہ بہایا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ڈانٹا، پھر اونٹنی اٹھی اور حدیبیہ کے پاس ایک کنارے پر آ کر کے وہ اونٹنی ایک چشمے کے پاس بیٹھی. اور مسلمان چونکہ پیاسے تھے، دور سفر سے آئے تھے، پانی کی پیاس لگی، پانی پیا لیکن پانی ناکافی ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چشمے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور ترکش سے ایک تیر نکالا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ تیر اس چشمے میں ڈال دو. جب تیر صحابہ کے اللہ کے نبی کے حکم پر صحابہ کرام نے اس تیر کو اس چشمے میں ڈالا تو اتنا پانی آیا، اتنا پانی. اللہ کے نبی کا معجزہ تھا یہ. سارے لوگوں نے پانی پیا، سارے لوگوں نے. اس کے بعد بھی وہ چشمہ ابلتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزے اللہ نے دیے ہیں، قدم قدم پر معجزے. اللہ اکبر. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ اس چشمے پر تیر مارا گیا تو وہ چشمے سے پانی ابلتا ہوا نظر آیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے رہے. مکہ میں ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو خزاعہ، اور اس کا بنو ہاشم سے بہت ہمدردی اور خیرخواہی تھی. بنو ہاشم اللہ کے نبی کا خاندان تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا خاندان تھا؟ بنو ہاشم تھا. تو بنو خزاعہ کی ہمدردی بنو ہاشم کے ساتھ تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو خزاعہ کا جو سردار تھا بدیل بن ورقہ، ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور صحابہ اکرام آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں، وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقام بلدہ پر اپنی فیملی کو لے کر، اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر کے آئے ہیں اور کسی قیمت پر آپ کو عمرہ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم تو لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارے ساتھ ہدی کے جانور بھی ہے، قربانی کے جانور بھی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم عمرہ کریں اور واپس جائیں. اگر قریش چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا کہ اگر قریش چاہیں تو ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دیں
کیونکہ ہم لڑائی کے غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے مقصد سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر قریش چاہتے ہیں تو ہمیں عمرہ کرنے دے، اور اگر قریش کا، اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی کہا کہ قریش کا برا ہو، ہمیشہ لڑائی، ہمیشہ جھگڑا، لڑائی نے ان کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے نوجوان کتنے ہلاک ہوئے لڑائی کی وجہ سے۔ اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے نا، اسلام کبھی بھی لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قریش کا برا ہو، ہمیشہ یہ لوگ لڑائی کا ہی سوچتے ہیں، لڑائی نے ان کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، بدیل بن ورقہ سے کہا کہ اگر یہ قریش چاہتے ہیں تو ایک مدت تک کے لیے ہم سے صلح کر لیں، تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ایک مدت تک کے جو صلح کا پیریڈ رہے گا، جو معاہدے کا پیریڈ رہے گا، اس پیریڈ تک ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اگر آپس میں اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک لڑتے رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر نہ نافذ کر دے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا تو صلح کر لو، لڑائی کرنا ہے تو ہم لڑتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اور عرب کے درمیان معاملہ چھوڑے، اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ اگر عرب پر ہم غالب رہے، عرب کے اوپر جب لڑائی ہوگی اور ہم غالب آتے ہیں جیسا کہ ہونے والا ہے، تو قریش اگر چاہے تو ہمارے ساتھ ہو لیں گے۔ اگر قریش چاہتے ہیں، اگر ہم لڑائی عرب سے جب لڑائی ہوگی، عرب پر ہم غالب آتے ہیں تو قریش چاہے تو وہ ہمارے ساتھ ہو لے، اگر نہیں چاہتے ہیں تو کم سے کم ان کو اتنے دن تو ملیں گے کہ وہ اپنی طاقت جمع کر لیں، اور اگر نہیں ہے، اگر وہ لڑنا ہی چاہ رہے ہیں، تیسری چیز لڑنا نہیں رہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں لڑتے رہوں گا جب تک کہ میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا نہ ہو جائے۔ دو آفر رکھی۔ بہرحال بدیل بن ورقہ نے کہا کیا یہ میں پیغام کفار قریش تک پہنچا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، آپ یہ پیغام جو ہے وہ کفار قریش تک پہنچا دو۔ بدیل گئے اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ صرف عمرہ کی غرض سے آئے۔ انہوں نے بھانپا نا ارادے کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر وہ عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ کہا کہ مسلمان صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے ہدی کے جانور بھی دیکھے ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، اگر آپ چاہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام مجھے دیا ہے آپ تک پہنچانے، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ لہٰذا ان میں سے جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ نبی کا پیغام پہنچاؤ، ہم تو روکیں گے مسلمانوں کو، ہم تو حرم تک پہنچنے نہیں دیں گے مسلمانوں کو، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے کی، ہم لڑیں گے۔ مگر کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر جگہ پر جہاں شرارتی لوگ ہیں وہاں کچھ سمجھدار بھی ہوا کرتے ہیں۔ کچھ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بدیل سے کہ بولو۔ اللہ کے نبی تو بدیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ، ہم ایک مدت کے لیے صلح کر لیں، ایک مدت کے لیے صلح کر لیں، اگر عرب پر ہم غالب رہیں تو قریش کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو کم سے کم لڑائی کی قوت ان کے پاس ہوگی، اور اگر عرب ہم پر غالب آ گئے تو قریش تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر عرب غالب ہو جائے۔ عرب پر اسلام کا قبضہ نہیں تھا نا اس وقت، اگر عرب غالب ہو گئے تو قریش تو یہی چاہتے ہیں، ورنہ پھر لڑائی ہوگی۔ مگر ان لوگوں نے بدیل بن ورقہ کو کہا کہ تم بدو ہو، تم دیہاتی ہو، جاؤ، تمہاری بات ہم نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ جب بدیل بن ورقہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کے پیغام کو نہیں مانا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی بھیجا جسے خراش ابن امیہ کہا جاتا ہے، جن کا نام تھا خراش ابن امیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ دے کر کے بھیجا۔ اب قریش کے پاس چیلنج کیا تھا؟ دیکھیے قریش کے پاس یہ چیلنج تھا کہ اب تک وہ مسلمانوں کا پیچھا کرتے تھے، جہاں جاتے مسلمانوں کا پیچھا کرتے تھے، اور کیونکہ مسلمان ہتھیار کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اگر یہ لوگ عمرہ کرنے دیتے ہیں مسلمانوں کو تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی کہ دیکھو مسلمان تلوار کے زور پر عمرہ کر کے چلے گئے اور انہوں نے کچھ بھی کیا نہیں۔ دوسری چیز ان کے پاس یہ تھا کہ اگر مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں تو 1400-1500 لوگ کیوں ایک ساتھ آئے؟ 2-4 لوگ آتے تو وہ بہتر ہوتا تھا، اتنے لوگ، اس کا مطلب یہ لوگ لڑائی کے غرض سے آئے۔ یہ چیلنج قریش کے پاس تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خراش ابن امیہ کو بھیجا تو قریش نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ واپس آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور تیسرا مرحلہ دیکھیے کیا ہے، پہلے بدیل بن ورقہ کو بھیجا تھا، ان کی بات نہیں مانی، خراش ابن امیہ کو بھیجا، ان کو قتل کرنا چاہا، اب تیسرا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے عمر کو بلایا، کہا کہ ہمارا سفیر بن کے جاؤ۔ کیا کہا؟ سفیر بن کے جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے چنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں قریش کی سفارت کا کام کرتے تھے، قریش کے امبیسیڈر تھے وہ، لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ جاؤ مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر کے جاؤ اور یہ میرا پیغام ہے اور پہنچا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی۔ معذرت کیوں کی؟ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر سے اور خوف سے معذرت کر دی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے تھے۔
بلکہ ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن تھا، ایک عظیم مصلحت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت اس لیے کی کہ عمر کا ماننا تھا کہ قریش سے میں آیا ہوں، وہ لوگ میرے سختی سے واقف ہے، وہ لوگ میرے جذبات سے واقف ہے، کتنا مطلب سخت ہوں میں، یہ وہ جو جانتے ہیں وہ مجھے دور سے ہی دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ لڑائی کے ارادے سے آئے۔ کتنی عظیم مصلحت تھی، عمر نے سامنے سے منع کر دیا، اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے۔ پھر عمر نے کہا کہ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کو آپ سفیر بنا کر بھیج دو، اور قریش کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ عمر نے ایک تو یہ کہا کہ ایک تو مصلحت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کے وہ سمجھیں گے کہ یہ لڑائی کے لیے آئے، دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا وہاں پر، کیونکہ قریش سے ہو کر کے آئے نا وہ، مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا، لہٰذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں پر۔ لہٰذا اللہ کے نبی کو یہ رائے پسند آئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اسلام کی دعوت دو اور یہ پیغام پہنچا دو۔ کیا کہا؟ پہلے اسلام کی دعوت دو اور یہ پیغام بھیجو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا اللہ کے نبی کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم عثمان کو بھیج رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، کوئی خارجی آدمی نہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے جس کو ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ مسلمان جو ہے وہ لڑائی کے غرض سے نہیں آئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عثمان سے کہا کہ مکہ میں جاؤ، جو مسلمان کمزور ہیں، جن کو ان لوگوں نے قیدی بنا کر کے رکھا ہوا ہے، جن کے کھانے پینے کا انہوں نے بندوبست نہیں کیا ہوا ہے، کھانے پینے کا ان کا نقصان کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو جا کر کے خوشخبری دے دو کہ اب مسلمانوں کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے، اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے، یہ بشارت ان کو جا کر کے دے دو کہ پریشانی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نا، اللہ کے نبی کے حکم سے گئے اور جیسے ہی قریب پہنچے مقام بلدہ میں، جہاں پر خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ موجود تھے، مقام بلدہ پہنچے، ان سے پوچھا گیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات نہیں سنی۔ عثمان سے کیا کہا؟ ہمیں آپ کی بات نہیں سنی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی کا پیغام تو سنو، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے، جو پیغام پہنچانے کا ہے وہ پیغام تو سنو۔ لہذا اتنے میں ایک شخص کھڑے ہوئے، ابان ابن سعید ابن عاص، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پہچان تھی، کہا مرحبا عثمان، اور کہا کہ میں ان کو اپنی پناہ دیتا ہوں۔ اور عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر خاندان اور قوم کا کوئی ایک آدمی کسی کو پناہ دے دیتا تھا نا تو پورے خاندان والے اس پر تعرض نہیں کرتے تھے، اس کا اختلاف نہیں کرتے تھے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ عرب کا دستور تھا جو شریعت نے آج بھی باقی رکھا ہے۔ لہذا ابان ابن سعید ابن عاص نے پناہ دی۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کے نبی نے کہا تھا سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، کہا کہ میں تمہاری طرف، میں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں مذہب اسلام کی طرف بلاتا ہوں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام دیا۔ پھر قریش کے سرداروں نے کیا کیا؟ عثمان کو روک کے رکھا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا ہے تو پیغام پہنچا کر اسی دن یا دوسرے دن واپس چلے آتے، لیکن قریش نے کیا کیا؟ روک کے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا یہ مقصد ہو کہ مسلمانوں کو جذبہ دلانا ہو کہ ہمارا قاصد گیا، ہمارا سفیر گیا، ابھی تک اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، یا دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس سے آگاہ کر دیں گے۔ لہذا دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، دونوں وجہ ہو سکتی ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال کفار قریش نے کیا کیا؟ عثمان کو روک کر کے رکھا، اللہ کے نبی کا جو پیغام دیا تھا صلح کا پیغام وہ سن کر کے ان کو روک کر کے رکھا۔ اس دوران مکہ کے لوگوں نے عثمان کو جب روکا تو ایک افواہ، ایک خبر اڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک خبر گردش کرنے لگی کہ عثمان شہید ہو گئے، عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو مارا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر سنی، صحابہ اکرام نے جب خبر سنی، غصے میں آ گئے، ایک دم جذبات میں آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیری کے درخت کے پاس تھے۔ کہاں تھے؟ بیری کے درخت کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے تھے، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ کر تھے، کیونکہ وہ ٹہنیاں اللہ کے نبی کے منہ کے پاس آ رہی تھی، اس لیے معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹہنی کو پکڑ کر تھے۔ جب یہ خبر آئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہاں بیعت کر لو۔ کس بات پر بیعت کر لو؟ بیعت کر لو اس بات پر کہ ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم چاہے ہم قتل کر لیے جائیں، وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے۔ خبر گئے کہ عثمان شہید ہو گئے،
اللہ کے نبی نے بیعت کی، سارے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت کی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، اس لیے کہ عثمان کو ظلمن قتل کیا گیا ہے. کیونکہ قاصد جب جاتا ہے، سفیر جب جاتا ہے، ایلچی جب جاتا ہے، جو پیغام لے کر کے جاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے ظلمن عثمان کو قتل کیا ہے. لہذا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. سارے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوائے ایک شخص کے جو منافق تھا، جد ابن قیس. صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا نام آتا ہے جد ابن قیس. اس نے بیعت نہیں کی، وہ اپنی اونٹنی کے کجاوے کے پیچھے جا کر کے چھپ گیا. باقی سارے صحابہ نے بیعت کی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے 2 اور 3 بار بھی بیعت کی. سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 بار انہوں نے بیعت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کی. جتنے صحابہ تھے سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. یہ فضیلت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ فضیلت ہے عثمان کی جو دنیا میں کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ دیا، کہا کہ یہ میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں، یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. یہ منہ پہ تماچا ہے ان لوگوں کے جو عثمان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے. اللہ اکبر، کیسے کیسے گمراہ پھر کے آج مسلمانوں کا نام لے کر کے گردش کر رہے ہیں ہمارے درمیان میں، صحابہ اکرام کو گالی دے رہے ہیں. ارے عثمان جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، سوچے عثمان کی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. اس کے بعد اسی بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت رضوان. کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان. اور اسی بیعت کو اللہ کا تذکرہ اللہ نے سورہ فتح میں بھی کیا ہے. اور اس بیعت کی اور جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے تمام صحابہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی اہمیت قرآن اور حدیث میں وارد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح سے پہلے یعنی بیت الرضوان سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے جو صحابہ جن لوگوں نے انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا اللہ کے راستے میں قتال کیا، وہ لوگ ان لوگوں کا درجہ بعد میں آنے والے لوگوں سے زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، اسلام ابھی ابھرا نہیں تھا، دھیرے دھیرے اسلام داخل ہو رہا تھا، کم لوگ مسلمان ہوئے تھے. اس ٹائم پہ مسلمانوں کی جو مدد کی اپنے انفاق کے ذریعے سے، اپنے قتال کے ذریعے سے، ان لوگوں کا درجہ اونچا ہی رہے گا. لہٰذا بھلے ہی خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، عمر ابن عاص جیسے صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن وہ صحابہ کا درجہ وہ نہیں تھا جو پہلے مسلمان، جو بیت رضوان میں شریک تھے. اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة. جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی نا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انتم خیر اہل الارض، اے میرے صحابہ جو آج اس حدیبیہ کے مقام پر شریک ہو، تم روئے زمین پر سب سے بہترین ہو. یہ فضیلت ہے حدیبیہ میں داخل ہونے والے صحابہ کی. اس کے بعد اس سے عظیم فضیلت سورہ فتح میں جو اللہ نے کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے منہ پر تماچا مارا ہے جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، جو صحابہ اکرام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ مرتد کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا. اب جب اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے تو کون ہے جو ان سے ناراض ہو؟ کون ہے جو ان پر تہمتیں لگائے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں برا بھلا کہیں؟ رب العالمین نے ان کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اسی لیے صحابہ کا نام آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے. اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں صدق کے جذبات ہے، جو اخلاص کے جذبات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی. خوف کا ماحول تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے سکونت نازل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خوف کے ماحول کو امن و شانتی میں بدل دیا. ان لوگوں کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کفریہ عقیدہ ہے. صحابہ اکرام کو گالی دینا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کا احترام یہ میرے ایمان کا جز ہے.
اگر صحابہ کو ذرہ برابر بھی گالی دو گے یا برا بھلا کہو گے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. بہرحال وہ صحابہ جو ابو بکر بھی تھے وہاں, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, علی بھی تھے, طلحہ بھی تھے, زبیر بھی تھے, عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے, سعید ابن زید بھی تھے, اسی طرح سے بلال بھی تھے, ابو قتادہ بھی تھے رضی اللہ عنہم. سارے صحابہ وہاں موجود تھے جن کے ہاتھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بیعت اپنے ہاتھ پر لی. بہرحال یہ 1400 اور 1500 صحابہ تھے. بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. تب یہ مسلمانوں نے سمجھے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر تھی وہ افواہ تھی. بعد میں مسلمانوں کی فوج کا حال یہ تھا کہ عثمان کے قتل کیا, عثمان کے شہادت کی خبر پھیل گئی, اس کے بعد بیعت لی گئی. لیکن کافروں کا معاملہ آپ دیکھیے کیا تھا. کافروں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں رہے ہیں, مسلمان ہٹ بھی نہیں رہے ہیں, اور نہ لڑائی کا جذبہ ہے مسلمانوں کا, نہ لڑائی کے لیے آئے ہیں, اپنی جگہ پر ہے. اب یا تو ان کو عمرہ کرنے دیا جائے یا تو پھر ان سے لڑائی کی جائے, کیونکہ قریش مسلمانوں کی طاقت آزما چکے تھے. اب ان میں سے کچھ سمجھدار لوگ تھے, وہ بھی لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑا مشہور آدمی تھا, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. ایک بڑے مشہور صحابی تھے عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کے پاس موجود تھے, طائف کے رہنے والے تھے. عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں تھے جو قریش کی مدد کرنے کے لیے طائف سے آئے ہوئے تھے. طائف سے قریش کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے. اندازہ لگایا کہ قریش کی فوج کتنی بڑی تھی. احادیث تھے جو مکہ کے ارد گرد کے علاقے والے تھے, اس کے بعد خود مکہ والے تھے, احادیث تھے, اس کے علاوہ طائف سے عروہ بن مسعود ثقفی اپنا قبیلہ لے کر کے آئے ہوئے تھے. بہرحال عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا کفار قریش سے کہ کیا میں تمہارے درمیان میں والد کی طرح نہیں ہوں. بزرگ صحابی تھے. کہا میں تمہارے درمیان میں والد کی طرح نہیں ہوں. کہا کہ ہاں والد کی طرح ہو. کیا میں مخلص نہیں ہوں, میں اپنی فوج کو لے کر کے تمہاری مدد کے لیے آیا. تو کہا کہ ہاں ایسا تو معاملہ ہے. کہا کہ مجھے جانے دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے دو, معاملہ کیا ہے. لہٰذا سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ. اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پہلے آزمانی کے لیے بدتمیزی کرنا چاہے. اب یہاں سے غور سے سنیں. وہ آئے اور بدتمیزی کرنا چاہے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابھی اگر آپ قریش سے لڑے اور ان کا صفایا کر دے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کون ایسا بدبخت ہے جو اپنی ہی قوم کا صفایا کرتا ہے. اللہ کے نبی بھی قریش کے قوم سے تھے. کہا کہ کون ایسا بدبخت آدمی ہے جو اپنی قوم کا صفایا کر دیتا ہے, اگر آپ ان سے لڑ کے صفایا کر دیتے ہو, اور اگر مڑبیر ہوئی تو میں آپ کے ارد گرد جو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. یعنی ان کا نشانہ کس کی طرف تھا, صحابہ کرام کی طرف تھا. کہا کہ یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہے نا, اگر مڑبیر ہوئی تو یہ صحابہ بھاگ جائیں گے. غصہ کس کو آیا, مطلب سب سے زیادہ غصہ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کبھی برداشت نہیں ہوگا اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا نام نہ جوڑا جائے, یا صحابہ کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ابو بکر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑیں گے. یہ ابو بکر کو برداشت نہ ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بلا کہا, بلکہ گالی دی. ابو بکر نے کیا کہا, گالی دی, اور کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے. بہرحال عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یہ کون ہے. لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر اس نے کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے کہ اے ابو بکر, اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں اس بات کا جواب دیتا, اس گالی کا جواب دیتا. یہ جو برا بلا کہا ہے نا اس کا جواب ضرور دے گا, لیکن چونکہ تمہارا مجھ پر احسان ہے, اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن لوگوں کے احسان یاد رکھا کرتے تھے. لہٰذا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے, اگر کوئی احسان کرتا ہے نا احسان یاد رکھو, احسان کا بدلہ احسان دے دو, احسان فراموشی مت کرو. عروہ بن مسعود ثقفی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو احسان یاد تھا, لہٰذا احسان یاد رکھنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کر رہے تھے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ رہے, اللہ کے نبی کی داڑھی پکڑ رہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی, مشہور صحابی, ہم نے نام سنا ہوگا, بہت سارے موقعوں پر حدیثوں میں آتا ہے, اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ چھپائے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کے پاس تھے, تلوار کے ہاتھ میں, تلوار کے دستے سے بار بار عروہ بن مسعود ثقفی جن کا ہاتھ اللہ کے نبی کی داڑھی پر جا رہا تھا وہ دستے سے ان کے ہاتھ کو مار رہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی پہ بار بار کیوں ہاتھ گھما رہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو مجھے بار بار روک رہا ہے؟ کہا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, یہ مغیرہ بن شعبہ کون تھے؟ عروہ بن مسعود ثقفی کے بھتیجے تھے. یعنی عروہ بن مسعود ثقفی مغیرہ ابن شعبہ کے چچا تھے. اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اے غدار, اے بدعہد, کیا
میں تیری بدعہدی کی وجہ سے آج بھی دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جاہلیت کے موقع پر جب مغیرہ ابن شعبہ مسلمان نہیں ہوتے تھے, اس وقت انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا اور ان کا مال لے کر کے بھاگ گئے تھے اور مدینہ میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا تھا کہ اے مغیرہ, تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں, لیکن یہ جو مال تم لے کر کے آئے ہو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں. یہ لوگوں کا مال جو لے کر کے آئے ہو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں. میں تمہارا اسلام ضرور قبول کرتا ہوں. وہاں طائف میں معاملہ یہ ہوا کہ طائف میں چونکہ لڑائی ہوگی, اس لیے عروہ بن مسعود ان لوگوں کے پاس گئے جن کا مال وہ لے کر کے گئے تھے اور کہا کہ تمہارا خون بہا بھی میں دیتا ہوں اور جتنا مال مغیرہ نے لے کر کے گیا وہ سب دے دیتا ہوں. چونکہ بھتیجا تھا, بھتیجے کی محبت تھی, لہذا کہا کہ جتنا مال لے کر کے گیا ہے وہ بھی دے دیتا ہوں اور جو خون بہا ہے دیت وہ بھی دے دیتا ہوں. لہذا اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے دھوکے باز, تم بھاگ گئے تھے لوگوں کا مال لے کر کے, آج بھاگ گئے ہو نا, آج تک میں اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں, لوگوں کا آج تک مال میں پیڑ کر رہا ہوں. لہذا بہرحال عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر کے جو بھی بات کرنا تھا کافی متاثر ہو کر کے گئے. وہ ایک تو اللہ کے نبی کی باتوں سے متاثر ہوئے, دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جو تعامل تھا نا وہ دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے اور قریش کے پاس جا کر کے کہے کہ اے قریش, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, لہٰذا ان کو طواف کرنے دیا جائے, ان کو عمرہ کرنے دیا جائے. اور اے قوم کے لوگوں, واللہ میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس بھی گیا تھا, نجاشی کے بادشاہ کے پاس بھی گیا تھا, لیکن میں نے ان بادشاہوں کے پاس بھی ویسی تعظیم اپنے ان کے ساتھی لوگ اپنے بادشاہوں سے نہیں کرتے جتنی محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. کتنا متاثر ہوا صحابہ اکرام سے جو تعامل اللہ کے نبی. قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں, نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں, اتنی زیادہ تعظیم کوئی کسی کی نہیں کرتا جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکتے ہیں نا تو ہاتھ سب لوگ اپنے آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکتے ہیں تو وہ تھک زمین پہ نہیں گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنے منہ پر اپنے جسم پر ملتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی کے لیے لوگ لڑ پڑتے ہیں کہ میرے اوپر وہ پانی گرے, اور جب کوئی بات بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے صحابہ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, جو حکم دیتے ہیں صحابہ اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. یہ صحابہ کا معاملہ تھا جو کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ متاثر کیا گیا. سبحان اللہ, کتنے صحابہ کی عظمت دیکھیے, اور گالی دینے والے صحابہ کو گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے یہ صحابہ اگر یہ عظیم نہیں ہے تو دنیا میں کوئی عظیم نہیں ہے. ان کی عظمت نہیں ہے تو کسی کی عظمت نہیں ہے. لہذا صحابہ کی عظمت سمجھنے, ہمیں اور آپ کو صحابہ کی عظمت سمجھنے کی ضرورت ہے اور صحابہ کی جیسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ان کی سیرت کو, ان کے کام کو, ان کے لین دین کو, ان کے چلن پھرن کو, ہر چیز کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال قریش کو ابھی بھی سکون نہیں ہوا. عروہ بن مسعود ثقفی نے اتنی زیادہ اچھی رپورٹ پیش کی, اس کے بعد بھی سکون نہیں ہوا تو ایک اور آدمی اٹھتا ہے جس کا نام حلیث ابن علقمہ ہے. حلیث ابن علقمہ کنانی جو احابیش میں سے تھا, جو احابیش ہے نا اس میں سے وہ آدمی تھا, اس نے کہا کہ میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. کفار قریش میں وہ آدمی تھا, آیا, کہا کہ میں جا کے دیکھ کے آتا ہوں. وہ گئے, آپ نے حلیث کو دیکھ کر کے صحابہ سے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے نا, دور سے دیکھ کر کے کہا صحابہ سے کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے نا وہ خانہ کعبہ کی بڑی تعظیم کرتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف سفر کرنے والوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے, عمرہ کے لیے آنے والوں کی بہت تعظیم کرتا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, صحابہ اکرام سے کہا کہ اپنے ہدی کے جانور سامنے کر لو, اپنے سب لوگ سامنے آ جاؤ احرام باندھ کے, سب لوگ تلبیہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ آنے والا سمجھ جائے کہ یہ عمرہ کی غرض سے آئے. دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ریا اور نمود کو جائز قرار دیا ہے. یہاں کوئی حکمت ہو, جہاں کوئی مصلحت ہو تو ریا اور نمود نیت صاف ہونی چاہیے بس. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں ریا اور نمود کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ہم کسی کی کچھ مدد بھی کرتے ہیں تو 10 لوگ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہیں, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی, یہ آئے سامنے ان کو رکھے تاکہ یہ رپورٹ اچھی پیش کرے. اللہ کے نبی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ عمرہ کر رہا ہے, یہ عمرہ کر رہا ہے, یہ عمرہ کر رہا ہے, سب معلوم ہو جائے, بلکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو. جیسے عام طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ مسجد کے لیے یا فلاں جگہ کے لیے نیک کام ہو رہا ہے, آپ چندہ کرو. مجلس میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ میری طرف سے اتنے 1000 روپے, تاکہ وہ اس کی نیت صحیح ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں اگر چندہ دوں گا تو دیکھا دیکھی میرا لوگ بھی چندہ دیں گے. تو ایسے میں ریا اور نمود جائز ہے اس کنڈیشن پر. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اور صحابہ نے ویسا ہی کیا. اس سے
حلیس بن القرہ کنانی نے جب یہ منظر دیکھا اور وہیں سے واپس ہو گئے، دور سے ہی واپس ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ہدی کے جانور ان کے ساتھ ہے، ان کے گلوں میں قلادہ ہے، ان کی نشانی ہے. وہیں سے واپس ہو گئے اور مکہ کے لوگوں سے کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، انہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کے لیے آئے ہیں. ان کے پاس ہدی کے جانور بھی ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو روکنا بڑا جرم ہے، اور ان کے پاس جانور بھی ہے، ایسے میں ان کی تعظیم نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. چنانچہ سمجھدار آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ. ایک اور آدمی مکرز نام کا کھڑا ہوا. اس کے بعد ایک مکرز نام کا کھڑا ہوا اور کہا کہ میں جا کر کے دیکھتا ہوں. وہ جب گئے اور ابھی ادھر ہی تھے، مسلمانوں کے پاس ہی تھے، کہ قریش نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیتے ہیں. جو بدیل بن ورقہ نے کہا نا، پہلی کنڈیشن جو رکھی کہ اللہ کے نبی سب کے ساتھ صلح کرو، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم سے صلح کر لو، تو کہا کہ چلو صلح کر لیتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ صلح ہو جائے تو یہ بہتر ہے ہمارے لیے. لہذا ابھی مکرز وہی تھے تو قریش نے سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں تھے، سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہا کہ جاؤ اور صلح کر کے آؤ، مگر اس بات پر قطعاً صلح نہیں کرنا کہ مسلمان اس بار عمرہ کریں گے. مسلمانوں کو اس بار عمرہ کرنے نہیں دیں، ساری شرطیں مانو، صرف ایک شرط مت مانو کہ اس بار مسلمان جو ہے وہ عمرہ کریں گے. بہرحال سہیل ابن عمر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے سہیل ابن عمر کو دیکھا اور صحابہ کرام سے کیا کہا؟ سہول امرکم، یعنی معاملہ آسان ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے دیکھا سہیل ابن عمر آئے ہیں، اور سہیل ابن عمر بہت اچھے آدمی تھے، عقلمند آدمی تھے، اور ان کی امیج اچھی تھی. ظاہر سی بات ہے، آج بھی دیکھیں اگر کسی کی امیج اچھی ہے، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھو گے؟ نہیں، یہ کوئی اچھا معاملہ لے کر کے آیا. لیکن وہی آدمی برا آئے گا تو آدمی کا ذہن کیا جائے گا؟ یار یہ کوئی ایسا گڑبڑ معاملہ تو نہیں لے کر یہ آ رہا ہے. اس لیے اپنی امیج، اپنا کیریکٹر اچھا بنانا چاہیے تاکہ جب لوگوں کے پاس جائے لوگ آپ کے پاس آئیں. بہرحال سہیل بن عمر کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ معاملہ اب آسان ہو گیا. سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر آئے اللہ کے نبی سمجھے اور دیر تک گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ چند باتوں پر صلح ہو گئی، چند دفعات پر صلح ہو گئی، اور طے ہونے کے بعد لکھنے کی باری آئی. پہلے صلح کی دفعات دیکھ لیتے ہیں. ٹوٹل 6 بنیادیں تھیں جن پر صلح ہو گئی، 6 بنیاد. پہلی دفعہ کیا تھی کہ مسلمان اس سال واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے. اور یہ چیز صحابہ کرام پر ناگوار گزری، ارے ہم آئے ہیں عمرہ کی غرض سے اور اس سال ہم کو عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو پہلی دفعہ یہ تھی کہ مسلمان واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے. دوسری شرط یہ کہ مسلمان آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے اور بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے، صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے. یہ دوسری دفعہ تھی صلح کی. تیسری دفعہ کیا تھی؟ دونوں فریق کے درمیان جو معاہدہ رہے گا اس کی مدت 10 سال تک رہے گی. یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ تھا، 10 سال تک اس معاہدے کی مدت رہے گی. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ قریش کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن مسلمان کا کوئی آدمی، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والا کوئی آدمی مرتد ہو کر قریش کے پاس جاتا ہے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. اللہ اکبر، کیا شرط تھی صلح کی. اور اس کے بعد 5ویں شرط یہ تھی کہ جو کوئی قبیلہ یا فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہے وہ ان کے ساتھ ابھی ہو لے، اور جو قریش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ رہے. یہ قریش کی حال اس حساب سے تھی. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا شرط کی یا کیا صلح کی دفعہ تھی. اللہ کے نبی کی صلح کی دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چلا جائے، اور جو قریش کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جائے. یہ حال اس حساب سے تھی کہ ابھی تک مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ لوگ بددین سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں کو ایک جماعت اور ایک جمعیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی. اسی لیے کہا نا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جائے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ جائے، اور جو قریش کے ساتھ جائے گا وہ قریش کے ساتھ جائے. اس کے بعد چھٹی چیز یہ تھی کہ ہر فریق ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف رکھے. ہر فریق ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف رکھے. مطلب یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرے. اور یہیں پہ ہار بھی کافر ہوگی. کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاہدہ جو ہے نا یہ صرف 17 مہینے قائم رہا. حالانکہ معاہدہ کتنا تھا؟ 10 سال تھا نا، لیکن معاہدہ 17 مہینے سے زیادہ ٹکا نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جائے گی. بہرحال صلح کی دفعات طے ہوئی. بس 5 منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. صلح کی دفعات طے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو دفعات تو طے ہو گئی ہے، اب اس کو لکھ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حکم دیا کہ یہ جو دفعات ہے وہ لکھ لو. لکھنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا شروع کیا.
لکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے. ابھی ہم اور آپ بھی کچھ لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں شروع میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمر نے روک دیا, کہا کہ الرحمن اور رحیم ہم نہیں جانتے تھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو, لکھو بسمک اللہم, بسمک اللہم, اے اللہ تیرے نام سے آغاز کرتے ہیں, اس طرح لکھو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, جس طرح سہیل ابن عمر کہہ رہے ہیں بسمک اللہم لکھ دو, بسمک اللہم. یہ وہ, اس کے بعد علی نے بسمک اللہم لکھا, آگے لکھنا شروع کیا. آگے کیا لکھنا؟ یہ وہ دفعات ہے جس پر محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, قریش کی طرف سے سہیل ابن عمر دستخط کر رہے ہیں. یہ وہ دفعات ہے. آج بھی شروع میں جب ہم ایگریمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پارٹی ہے, اس کا اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے. وہی دفعہ کہ محمد رسول اللہ کا قریش کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے. سہیل ابن عمر نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو, کیونکہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہی نہیں ہوتا. ہمارا اور آپ کا جھگڑا اسی لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اور ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننے تیار نہیں ہیں. لہٰذا محمد ابن عبداللہ کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا کہ آپ کتنا بھی انکار کرو لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, چاہے آپ جھٹلاؤ. مسلمانوں پر یہ چیز بڑی بھاری تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ رسول اللہ مٹا دو, محمد ابن عبداللہ کہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کا نام اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا. سبحان اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, کہاں لکھا ہے بتاؤ, میں مٹا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا اور وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا. اس کے بعد یہ جب ساری چیزیں لکھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسلمانوں سے کہا کہ اپنے جو ہدی کا جانور ہے نا اس کو قربان کر دو, اس کو ذبح کر دو اور حلق کر لو یا کفر کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسلمانوں میں غصہ تھا, فطری چیز تھی, ان کے خلاف فیصلہ تھا. ان کو لگا کہ ہم اتنے بزدل کیوں ہو گئے ہیں. مسلمانوں کے درمیان میں غصہ تھا. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق پر ہو. کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ بالکل باطل پر ہو. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہمارے صحابہ یا ہم لوگ اگر شہید کر دیے گئے لڑتے لڑتے تو کیا جنت میں, اور وہ لوگ اگر مارے گئے تو جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حق ہے. اگر تم شہید کر دیے گئے تم جنت میں جاؤ گے اور وہ مارے گئے تو وہ جہنم میں جائے گا. کہا یہ بھی حق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب حق ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. غصے سے عمر لال ہو گئے اور دیگر صحابہ بھی غصے میں تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, عمر رضی اللہ عنہ کس کے پاس گئے؟ ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر کے پاس بھی وہی کہا کہ ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں حق پر ہو. کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم شہید کر دیے گئے لڑتے لڑتے تو ہم جنت میں اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کہاں ایسا بھی ہے. تو پھر یہ ہم ذلت کیوں برداشت کریں؟ ان کا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں گے, ہمارا آدمی ان کے پاس جا رہا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ اتنی بڑی ذلت ہم کیوں برداشت کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس امت میں انبیاء کے بعد اگر کوئی عقل مند آدمی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی اللہ کے نبی سب کو تصدیق کی ضرورت پڑی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر, وہ اللہ کے رسول ہے, اس کی حکمتیں وہ زیادہ جانتے ہیں, اس کی مصلحتیں وہ زیادہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. وہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ کے حکم سے کریں گے. لہٰذا اللہ کی مخالفت وہ کبھی نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کا دامن پکڑے رہو, ان کے ساتھ جمے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قائم رکھے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, اللہ کے نبی کی اتباع کبھی نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی کی اتباع ہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. اگر اللہ کے نبی کو ہم چھوڑ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام کرے گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق کی, اسی لیے تو صدیق لقب پڑا تھا نا. ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو جب کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور ذبح کرو اور قتل کر لو یا ہلاک کروا لو, مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلمان مان نہیں رہے ہیں. اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان یا صحابہ کرام اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کر رہے. یہ اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے. یہاں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لیکن صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس امید میں تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو جائے کہ عمرہ کریں. آگے اس کا جواب ہے آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں آ گئے اپنے روم میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین, آپ کی زوجہ محترمہ وہاں موجود تھی. کہا ام سلمہ سے, دیکھا کہ ٹینشن میں, کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صحابہ میری بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا ہوں ہدی کا جانور ذبح کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ قصر کروا لو اور اپنے بال کو چھلا لو, اپنے بال کو چھوٹے کر لو, لیکن صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ام سلمہ قربان جائیے اس خاتون پر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو کہ آپ اتنا کیوں ٹینشن لے رہے ہیں, آپ اپنی زبان سے کچھ مت کہو, جاؤ اپنا جانور ذبح کرو, حلق کروا لو, آپ کی اتباع میں آپ کے صحابہ بھی کریں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. بخاری کی حدیث ہے, ام سلمہ کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, ہدی کا جانور ذبح کیا اور حلق کروا لیا. تمام صحابہ کرام نے اتنی جلدی کی اللہ کے نبی کی اتباع میں کہ پوچھو. سارے صحابہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سارے صحابہ نے اپنے جانور کو ذبح کیا اور اپنے جو ہے بال کو کچھ لوگوں نے حلق کروا لیا اور کچھ لوگوں نے قصر کروا لیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ مرحم محلقین, محلق یعنی حلق کروانے والوں پر اللہ رحم کرے, حلق کروانے والوں پر اللہ رحم کرے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر کروانے یعنی بال کو چھوٹا کروانے والوں کے لیے بھی دعا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مرحم مقصرین, یعنی جو بال کو چھوٹا کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال تو یہ معاملہ سارا ہوا, صلح کی دفعات لکھی گئی اور صلح کی جو دفعات کی چھ بنیادیں تھیں جن پر یہ صلح ہو گئی. اس کے بعد جو نتائج آئے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کیا تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر ان صلح کی دفعات کو قبول کیا تھا. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً 40 سے 45 دن مدینہ سے دور رہے. تو آتے جاتے وقت اور صلح لکھتے وقت صلح کے درمیان میں بھی صلح ہو رہی تھی, اس درمیان میں بھی جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باریک بینی سے جائزہ لینے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل, حقیقی آئیڈیل ماننے کی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. واللہ تعالی علم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.